السلام علیکم دوستوں. جس طرح ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا نقلی، اسی طرح گھر تو گھر ہوتا ہے چاہے جس کا بھی ہو. دین محمد دوری کا گھر تو گھر تھا، مگر بقول اماں جی اولاد نے اسے ہنگامہ خانہ بنا دیا تھا. تو حضرات آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ پٹر پٹر بولتی زبان کس کی ہے؟ کہیں ناشتے میں کوا تو نہیں کھا لیا اس لڑکے نے؟ جی نہیں، بالکل بھی ایسی بات نہیں. بولتے رہنا ہماری بچپن کی عادت ہے، اور عادت کب بدلتی ہے؟ جس طرح عوام کو سیاستدانوں کا ہر سچا جھوٹا بیان سیاسی بیان لگتا ہے، اسی طرح میرے بولتے رہنے کو اماں جی بکواس ہی کہتی ہیں. ہر یار میں بھی کن باتوں میں لگ گئی. میں ذرا اپنا تعارف کروا لوں. میرا نام فرید ہے اور میں لاہور کے خوبصورت محلے کے رہائش ہوں. ہمارا گھر چھوٹا سا مگر خوبصورت ہے. والد محترم کا نام دین محمد ہے اور اپنے دودھ کے کاروبار کی وجہ سے دودھی کہلاتے جاتے ہیں. ابا جی کے ابا جی یعنی میرے دادا کے زمانے سے یہ ہمارا خاندانی کاروبار ہے. یہ الگ بات ہے کہ ابا جی اس کاروبار میں ایڈجسٹمنٹ کے قابل ہے. ایڈجسٹمنٹ یعنی 4 کلو دودھ میں سے 2 کلو نکال کر اسے دوبارہ 4 کلو بنا دینا. باقی تسی خود سیانے ہو. میرے علاوہ میرے خاندان میں میری چھوٹی بہن ہانیہ ہے جو 18 سال کی ہے اور مجھ سے 4 سال چھوٹی ہیں. اس حساب سے میری عمر ہو گئی ایڈجسٹمنٹ کر کے صرف 20 سال ہے نا. تیسرے نمبر پر میرا لاڈلا بھائی احتشام ہے. جس کو بھی غصہ آئے نکلتا اسی پہ ہے. اس کے علاوہ ہمارے خاندان میں اماں جی ہیں جن کو ہر ماں کی طرح اپنی اولاد نکمی لگتی ہے. یہ تھا ہمارے خاندان کا مختصر سا تعارف. اب میں سونے لگی ہوں. بائے بائے. صبح کا آغاز ہمیشہ کی طرح پانی سے ہوا. پینے والے پانی سے نہیں بلکہ اس فریج کے اس ٹھنڈے پانی سے جو اماں نے ہمیں غفلت کی نیند سے جگانے کی غرض سے میرے منہ پر پھینکا تھا، اور اس کے کچھ چینٹے ہانیہ کے چہرے پر پڑے تھے جو خواب میں عمر اکمل کے ساتھ شاید ساؤتھ افریقہ کے ٹور پر نکلی تھی. ہانیہ کے بارے میں 2 باتیں ذہن نشین کر لیں. نمبر 1، ہانیہ کو کرکٹ کا جنون ہے. نمبر 2، ہانیہ ہر بات میں کسی نہ کسی شعر کا غلط حوالہ ضرور دیتی ہے. اٹھ جاؤ نکمیوں، نماز کا ٹائم جا رہا ہے. اماں کی آواز 7 والا محلہ بھی سن سکتا تھا. مجھے اماں کی اگلی کارروائی کا پتہ تھا، اس لیے میں نے جلدی سے بستر چھوڑ دیا. ہانیہ ابھی تک آدھی نیند میں تھی. کیا ہے اماں، سونے دے. پورا دن تو آپ کام کرواتی ہے، کبھی تو یہ بھی کہہ دیا کرے سو جاؤ میری لاڈلیو. وقول شاعر، ایک بار میں کہوں میں تیری ہوں. ہانیہ کو شاید یاد نہیں تھا کہ اماں نے کل ہی ایک نئی چپل خریدی جو پولیس والوں کی چتر جیسی ہے. اس لیے اگلے لمحے میں اس کی چیخ مجھے وضو کرتے ہوئے سنائی دی اور میری روح تک سیراب ہو گئی. نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر آرام کیا، پھر ناشتہ کر کے کالج آ گئی. آج کل ایگزامز کی تیاری عروج پر تھی. اور تو اور سمرین اور مس نک چڑی بھی فیشن چھوڑ کر نوٹس ڈسکس کر رہی تھی. اوئے فری ادھر سے دفع ہوں. یہ فہمیدہ تھی جو ہمارے پڑوس میں رہتی تھی. کیا ہے فہمی، کبھی تو پڑھ بھی لیا کر. دیکھ سارے ایگزام کے لیے رٹا مار رہے ہیں، تو بھی کچھ کر لے. چھوڑ سب کو، ایک دھماکے دار نیوز ہے میرے پاس. کیا؟ ہماری پچھلی گلی میں آج جانے کتنے دنوں کے بعد چاند نکلا. اس نے لہک کے گانے کی کوشش کی، مگر میڈم نور جہاں کی جگہ ادنیٰ سمیع جیسی آواز سن کر اپنا ارادہ بدل لیا. اصل بات بتا، بکواس نہ کر. آج وہ آ گیا ہے. اس نے شرمانے کی ناکام کوشش کی. کون؟ تیرا بھائی جو پچھلے سال انگلینڈ گیا تھا. مجھے محسن کی یاد آئی. پھٹے منہ بھائی نے عید پر آنا ہے، ویسے اس کا بڑا انتظار ہے. اور نہیں تو کیا، آخر میرا منگیتر ہے، چاہے کالی بین سے زیادہ کالا ہے. میں نے جواب دیا. چل چھوڑ، تجھے تو اس میں خامیاں ہی خامیاں نظر آتی ہیں. میں نے یہ بتانے کے لیے بلایا ہے، وہ جو ہمارے گھر سے پچھلے والے گھر میں خالہ رہتی ہے، جن کو کرائے پر گھر دینا تھا، وہاں ایک ہینڈسم اور خوبصورت نوجوان آیا ہے. سنا ہے محلے کے اکلوتے اسپتال کا اکلوتا ڈاکٹر ہے. پر میں تو ایک جھلک دیکھ کر ہی قربان ہو گئی. فہمی نے شرمانے کی ایک اور ناکام کوشش کی. اچھا تو پھر میں کیا کروں؟ میں نے پوچھا.
کچھ نہیں، بس کسی طرح میرے اس سے بات کروا دے۔ فہمی کا لہجہ ہمیشہ کی طرح کام پڑھنے پر شہد ٹپکانے لگا۔ فرام اور میں پڑھنے جا رہی ہوں۔ فہمی کی گورتی نظروں کو میں نے ایسے نظر انداز کیا جیسے سفارشی کھلاڑیوں کی کارکردگی کو کرکٹ بورڈ والے کرتے ہیں، اور لائبریری کی طرف چل دی۔ گھر کی چھت پر پتنگ بازی عروج پر تھی۔ میری پتنگ نے احتشام کی پتنگ کو جیسے ہی کاٹا، میرے منہ سے خوشی کے مارے ناقابل فہم آوازیں نکلی۔ یاہو! میرا نعرہ سن کر نیچے سے اماں کی آواز آئی، نی تیرے ابا کی شادی ہے جو چیخیں مار رہی ہے؟ اماں جی، ابا اب ایک بار سبق سیکھ چکے ہیں، دوسری غلطی نہیں کریں گے۔ بقول شاعر اب کے تجدید شادی کا نہیں امکان اماں۔ میرے حصے کا جواب ہنیا نے دیا، تو جا کے اپنے کچھ لگتے عمر کمل کو دیکھ، وڈی آئی احمد فراز۔ اماں کا جواب سن کر ہنیا کے ساتھ مجھے بھی یاد آیا کہ آج تو پاکستان کا میچ ہے۔ میں چھت سے اترنے والی تھی کہ سامنے نظر پڑی۔ اوہ، تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب، بات تو فہمی کی سچ ہے، ہینڈسم تو بڑا ہے۔ میں نے سادہ سے کپڑوں میں ملبوس خالہ کے گھر کی چھت پر بیٹھے اس شخص کو غور سے دیکھا۔ خیر سانو کی۔ میچ دیکھتے ہوئے بھی میرا دھیان بار بار اس کی طرف جا رہا تھا۔ میں سب چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میری منگنی 16 سال کی عمر میں محسن سے ہوئی تھی۔ محسن ہمارا رشتہ دار تو نہیں تھا مگر ابا جی کو بہت پسند کرتا تھا۔ محسن پچھلے سال جاب کے سلسلے میں انگلینڈ چلا گیا تھا۔ محسن کا رنگ سالولا تھا مگر چہرے کے نقوش پیارے تھے۔ اس کے باوجود بیچارہ اکثر میرے مذاق کا نشانہ بنتا۔ ماضی کے دریچوں میں کوئی نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ کام گلے پڑ گئے۔ سارا دن کام کر کے تکن سے برا حال ہو جاتا۔ اس دن موسم نے اثر دکھایا اور زکام کے ساتھ بخار نے گھیر لیا۔ احتشام اور ابو گھر پر نہیں تھے۔ اماں جی نے پڑوسی کے بچے کو بیچ کر ٹیکسی منگوائی اور مجھے لے کر اسپتال آ گئی۔ ڈاکٹر چیک کرنے آیا تو دیکھا، ارے یہ تو پڑوس والا ہینڈسم ہے۔ اس مغرور نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا، بس چپ چاپ چیک اپ کے بعد میڈیسن تجویز کرنے لگا۔ بیٹا تم وہی ہو نا جو سلمہ کے گھر رہتے ہو؟ اماں نے پہچان بنانے کی کوشش کی۔ جی خالہ وہی ہو، اور یہ محترمہ موسم کی پرواہ کیے بغیر پتنگ اڑائیں گی، بخار تو ہوگا۔ لبوں پر ہلکی مسکراہٹ لیے اس نے شرارت لہجے میں جب یہ بات کی تو بے اختیار اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ دل دھڑکنا بھول گیا۔ مسکراہٹ اس کے چہرے پر سج رہی تھی۔ چہرے پر نرمی کا تاثر تھا اور عام سرکاری اسپتال کے ڈاکٹروں کے برعکس وہ ذرا بھی تکا ہوا نہیں لگ رہا تھا۔ میڈیسن لے کر گھر واپس آتے ہوئے اس کا مسکراتا چہرہ جتنا بلانے کی کوشش کرتے اتنا زیادہ یاد آتا۔ دوسرے دن اتوار تھا۔ آرام کر کے تک گئی تو چھت پر کرسی ڈال کر بیٹھ گئی۔ اسی دوران احتشام اور ہنیا اوپر آ گئے۔ کیا بات ہے آپی، کن خیالوں میں گم ہو؟ احتشام قریب بیٹھتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، لگتا ہے باجی کو جناب کا انتظار ہے جو فرائے دیس میں بیٹھا ہے۔ بقول شاعر وہ عشق جو انگلینڈ بیٹھ گیا۔ ہنیا عادت سے مجبور تھی۔ کیا ہنیا، ہر وقت ایک ہی بات؟ خدا کے لیے کبھی محسن کا ذکر نہ بھی کیا کرو۔ میرا لہجہ نہ جانے کیوں سخت ہو گیا۔ ہنیا اور احتشام حیران رہ گئے۔ میں اٹھ کر نیچے جانے لگی تو پیچھے سے احتشام کی آواز سنائی دی، یہ آپی کو کیا ہوا؟ بخار تو اتر گیا مگر علاج کرنے والا عجیب طرح کا احساس دے گیا، چڑچڑاہٹ نے جیسے گیر لیا ہو۔ اماں جی بھی اب مجھ سے کم باتیں کرتی۔ احتشام اور ہنیا بھی دور دور رہتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس دن سب نیچے تھے اور میں چھت پر چلی آئی۔ غیر ارادی طور پر سامنے چھت پر دیکھا تو وہ دکھائی دیا۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ دور سے ہاتھ ہلا کر وہ قریب چلا آیا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی فریدہ؟ ٹھیک ہو ڈاکٹر صاحب۔ اسے میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ یہ سوچتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کے بولا، ہارون نام ہے میرا، ڈاکٹر صرف اسپتال میں ہوتا ہوں،
یا انسان ہو۔ یہ مسکراہٹ شاید اس کے چہرے کا حصہ تھی۔ تو کیا ڈاکٹر انسان نہیں ہوتے؟ جی ہوتے ہیں، مگر لوگ ڈاکٹر کے نام سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے چڑیلا ہوں۔ میں تو نہیں ڈرتی، اس لیے آئے دن اسپتال کا چکر کاٹنا پڑتا ہے۔ کیا؟ میں صرف ایک بار گئی ہوں۔ ہاں، مگر ہر وقت دکھائی دیتی ہوں۔ اس کے لہجے میں ایسی کوئی بات تھی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا اور میں اس کو دیکھتی رہی۔ تو کیا وہ بھی؟ اداسی کا یہ پھیر طویل ہوتا چلا گیا، پھر اکثر جب چھت پر کوئی نہ ہوتا تو وہ چلا آتا۔ نہ جانے کب وہ میرے لیے لازم ہو گیا۔ اس کی باتیں، اس کی عادتیں اور سب سے بڑھ کر اس کی مسکراہٹ یوں لگتا جیسے میری زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے اس کے ساتھ ہیں۔ ہم نے اظہار نہیں کیا تھا، مگر اپنے اپنے دل کی حالت سے خوب واقف تھے۔ کبھی کبھی وہ میرا ہاتھ پکڑ لیتا تو اس کا لمس دل میں خوبصورت احساس جگا دیتا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، اور خوشی کا یہ وقت بہت مختصر تھا۔ اس شام فہمی نے بتایا کہ محسن آ رہا ہے۔ میں نے ہارون کو اپنے بارے میں سب بتا رکھا تھا۔ جب اسے یہ بتایا کہ محسن واپس آ رہا ہے تو وہ بھی پریشان نظر آنے لگا۔ اب کیا ہوگا فری؟ میرا تو آپ کے بغیر ایک پل بھی گزارا نہیں ہوتا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں ہارون؟ اماں جی نے محسن کے آتے ہی میری تاریخ طے کر دینی ہے، اور شاید 1 ماہ کے اندر شادی ہو جائے۔ فری میری بات مانو گی؟ کیا؟ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مگر ہارون میں کیسے کر سکتی ہوں یہ؟ کیوں نہیں کر سکتی تم؟ اپنا اچھا برا سوچ سکتی ہوں۔ اگر نہیں کر سکتی تو میں سمجھوں گا میری اور تمہاری محبت بس ٹائم پاس تھی۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا، لیکن میرے لیے سوچوں کا ایک نیا باب چھوڑ گیا۔ کیا میں ہارون کے لیے اماں، بھائی، ابا اور ہنی سب کو چھوڑ دوں گی؟ کیا میں بے حس بن کر اپنے باپ کی عزت سے کھیل سکتی ہوں؟ کیا میں گھر سے بھاگ سکتی ہوں ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کا اور میرا ساتھ صرف 1 ماہ اور کچھ دن کا ہے؟ دل اور دماغ کی یہ جنگ جاری تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی بھی دیانی میں کھڑکی سے باہر ہنی اور احتشام کی لڑائی دیکھ رہی تھی۔ شاید احتشام کی فیورٹ ٹیم جیت گئی تھی، اس لیے ہنیہ ہمیشہ کی طرح ہار ماننے کے بجائے بحث پر اتری ہوئی تھی۔ ہنیہ، احتشام ادھر آؤ۔ میں نے انہیں بلا لیا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا میں ان کے پاس بہت تھوڑے دن ہوں۔ آپ ہی دیکھیے، ہنی آج پھر ہار گئی ہے اور پھر بھی میری شرط پوری نہیں کر رہی۔ احتشام نے آتے ہی شکایت جڑ دی۔ آپ ہی اس کی شرط تو سنے ذرا، بقول شاعر پوری کرے تو مر نہ جائے۔ کیا شرط ہے؟ میں نے پوچھا۔ کہتا ہے شعروں کے حوالے نہ دیا کر۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ مجھے ہنستا دیکھ کر دونوں ہی خوش ہو گئے۔ آج جانے کتنے دنوں کے بعد ہم یوں مل کر بیٹھے تھے۔ ان سے باتیں کرنے کے دوران میری نگاہوں کے سامنے ہنی، احتشام اور اماں کے چہرے گھومتے تو کبھی ڈاکٹر ہارون کی مسکراہٹ اور باتیں ذہن میں گھومنے لگتی۔ آخر میں ایک فیصلے پر پہنچ گئی۔ گھر سے رخصتی کے وقت ہر لڑکی کی طرح میری آنکھیں بھی بھگو رہی تھی۔ اماں جی سے لپٹی ہنی اور احتشام سے گلے ملتے، اور ابا جی سے ڈھیر ساری محبتیں لے کر آج مجھے فرائے گھر جانا تھا، جہاں ایک شخص میرے لیے ڈھیر محبتیں لے کر بیٹھا تھا۔ زندگی کی وہ رات مجھے بول ہی نہیں سکتی۔ جب ڈاکٹر ہارون کے کہنے پر میں اپنے تھوڑے سے کپڑے لے کر اس کمرے میں پہنچی تھی جہاں وہ رہتا تھا، اس نے مجھے دوسری رات کو نکلنے کا کہا تھا، مگر یہ سوچ کر آ گئی کہ آج موقع اچھا ہے۔ سب جلدی سو گئے، ہم چلے جائیں گے سب سے دور۔ مگر ہارون کے کمرے کا دروازہ کھول کر سامنے جو منظر نظر آیا وہ میری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا۔ ہارون کے ساتھ مکان کی مالکن خالہ سلمہ کی اکلوتی بیٹی شرمناک حالت میں موجود تھی۔ میں نے یہ دیکھ کر اپنی چیخ مشکل سے روکی۔
ہارون کی محبت 1 سیکنڈ میں ختم ہو گئی اور میں واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ میں خدا کی ذات کا جتنی بار شکر کروں کم ہے، جس نے میری اور میری والدین کی عزت رکھ لی۔ شاید اماں کی دعاؤں کا اثر تھا۔ محسن کے گھر ودا ہوتے ہوئے یہ سب باتیں میرے ذہن میں تھی۔ اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی سوچ لیا تھا، میں اس گھر کو جنت بناؤں گی، کیونکہ اس گھر کا مالک مجھے پوری عزت کے ساتھ بیاہ لایا تھا۔